وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اور نصیحت کرتے رہو کہ نصیحت مومنوں کو نفع دیتی ہے۔ گرامی قدر حاضرین، گزشتہ جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا گیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا پیغام لے کر آئے، جس پیغام کو پہنچانے کی وجہ سے مکہ مکرمہ کے وہ لوگ جو اس اعلان سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے تھے، آپ کو صادق اور امین کہتے تھے، جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ کرواتے تھے، لیکن جو ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کا یہ پیغام ان سب کو جمع کر کے ان تک پہنچایا اور یہ فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہ لوگو تم لا الہ الا اللہ دل سے پڑھ لو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ کلمے کی دعوت، لا الہ الا اللہ کی دعوت، یہ کیا ہی جملہ تھا، کیا ہی یہ الفاظ تھے کہ جو ان کے سامنے رکھے تو وہ لوگ انہی پاؤں پر اسی جگہ پہ جو کچھ دیر پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، اسی وقت آپ کے مخالف ہو گئے اور کہنے لگے کہ لہٰذا جمعتنا، کیا ہمیں اس پیغام کے لیے یہاں جمع کیا تھا؟ اور اسی وقت جو ہے وہ ابو لہب نے آپ کی طرف پتھر پھینکا۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ کلمہ بڑی اہمیت والا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ وہ چونکہ عربی دان تھے، عربی زبان کے جاننے والے تھے، مادری ان کی زبان تھی، اور وہ اس کے مطلب سے، مفہوم سے، تفسیر اور تشریح سے واقف تھے، جس کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مخالف ہو گئے۔ اگر محض زبانی کلمہ پڑھنا ہوتا تو وہ یہ کہتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے اندر اتنا عرصہ گزارا ہے، بڑے اچھے آدمی ہیں، نیک آدمی ہیں، اگر ہم لا الہ الا اللہ پڑھ لیں گے تو کون سا آسمان گر جائے گا، پڑھ لیتے۔ لیکن چونکہ وہ عربی جاننے والے تھے، اس کے مطلب اور مفہوم سے واقف تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ لا الہ الا اللہ پڑھنا یہ ہمارے ان خداؤں سے، ہمارے ان معبودان باطلہ سے بغاوت کا اعلان ہے، اس لیے وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے۔ یہ جو کلمہ ہے لا الہ الا اللہ کا کلمہ، یہ اسلام کی وہ مرکزی دعوت ہے، بلکہ آسمانی مذاہب کی یہ وہ کلمہ ہے کہ جو پورے آسمانی مذاہب کا خلاصہ ہے، تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ تمام انبیاء کرام آ کر دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے اسی بات کا پیغام دیتے رہے کہ لا الہ الا اللہ۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، میں یہ چاہتا ہوں کہ تیرا نام لوں، تیرا ذکر کروں، تجھے یاد کروں، تو مجھے کوئی ایسا کلمہ، ایسا وظیفہ، ایسا ورد بتلائیے تاکہ میں اس کے ساتھ آپ کو یاد کرتا رہوں، آپ کا ذکر کرتا رہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا اللہ، یہ تو سبھی لوگ پڑھتے ہیں، میں یہ چاہتا تھا کہ کوئی خاص الخاص وظیفہ ہو، جیسے آج کل بھی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایسا وظیفہ ہو جو کسی اور نے نہ بتایا ہو۔ اب ایسا کون سا وظیفہ ہو سکتا ہے؟ بھائی وظیفہ تو وہی ہے جو اللہ کے نبی نے بتلا دیا اور سارے لوگ وہی پڑھیں گے۔ اب ہر بندے کے لیے الگ الگ وظیفہ تو ہو نہیں سکتا۔ بھائی آیت الکرسی پڑھو نماز کے بعد،
اس وقت کے اذکار کو پڑھو، صبح و شام کے اذکار پڑھو۔ اور دین نے ہمیں دو ہی باتیں سکھائی ہیں، خلاصہ ہے جو، مصیبت آئے تو صبر کرو، نعمت ملے شکر کرو۔ دو ہی حالتیں ہو سکتی ہیں، تیسری تو کوئی حالت ہو نہیں سکتی۔ اگر پھر بھی کاروبار میں اونچ نیچ ہے تو کوئی بات نہیں، جیسے رب کی مرضی، بس اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں مقدر میں لکھ دیا ہے وہ مل کر رہے گا، ورنہ سارے لوگ وظیفے پڑھ پڑھ کے سارے لوگ ہی امیر ہو جاتے، کوئی غریب ہی نہ رہتا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی حالات آئیں، نعمت ملے تو شکر کرو، اگر پریشانی آ گئی، تکلیف آ گئی، دکھ آ گیا تو مسلمان ناکام نہیں ہے، صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجئے۔ اس تکلیف پر، پریشانی پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مسلمان اجر و ثواب کا مستحق ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، کہ لا الہ الا اللہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ زمین و آسمان کو اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں یہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ رکھ دیا جائے تو یہ اپنی عظمت کی وجہ سے اس دوسرے پلڑے پر بھاری ثابت ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر ہے لا الہ الا اللہ۔ احادیث میں اس کلمے کے بہت فضائل ہیں، بلکہ ایک حدیث میں ایک صحابی نے حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا کہ یا اللہ، اے اللہ کے نبی، قیامت والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، قیامت والے دن آپ کی شفاعت کا، آپ کی سفارش کا سب سے زیادہ مستحق کون آدمی ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں فرمایا کہ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، قیامت والے دن سب سے زیادہ میری شفاعت اور سفارش کا مستحق وہ شخص ہوگا کہ جس نے زبان سے ہی نہیں، دل کی گہرائیوں سے یہ کلمہ کہا لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، دل کی گہرائیوں سے، دل سے یہ کلمہ پڑھا، اس کی عظمت، اس کی فضیلت سامنے رکھ کے اس کو پڑھا۔ یہ عقیدہ ہے، یہی ایمان ہے ہمارا، اسی کلمے پہ اسلام کی پوری عمارت کھڑی ہے۔ سب سے پہلے یہی کلمہ پڑھ کے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ تو یہ اتنا عظیم کلمہ ہے کہ اگر ساری زندگی کفر اور شرک میں گزارنے والا، اللہ کا باغی، اللہ کا نافرمان، دل سے یہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی سابقہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ کوئی آدمی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کی اسلام سے پہلے والی زندگی کو موضوع بحث نہیں بنایا جا سکتا، وہ سیدنا امیر معاویہ ہوں، سیدنا ابو سفیان ہوں یا کوئی بھی ہو، اس لیے کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے کہ اسلام کا یہ کلمہ جب بندہ دل سے پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ساری کائنات کا خالق اور مالک ہے، جس نے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہیں، اس کا یہ اعلان ہے کہ اسلام میں داخل ہونے کی وجہ سے بندے کے سابقہ سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایسا کلمہ ہے، اس کی اور بھی حدیث میں بہت فضیلتیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی وجہ سے، استغفار، گناہوں کی معافی مانگنے کی وجہ سے، شیطان یہ کہتا ہے کہ میں لوگوں کو گناہ کروا کے ہلاک کرنا چاہتا ہوں، لیکن لوگ لا الہ الا اللہ پڑھ کر اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے مجھے ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ ایسا کلمہ ہے کہ یہ شیطان پر بڑا بھاری ہے، کفر پہ بڑا بھاری ہے۔ اس کا ورد اسی لیے جو اللہ والے ہوا کرتے تھے پہلے، وہ جو لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگایا کرتے تھے، تو وہ اصل میں دل کا یقین، ایمان، عقیدہ انسان کا اندر، تاکہ وہ خالص دین والا ہو جائے انسان کی۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کسی سے محبت رکھو تو اللہ کے لیے، کسی سے ناراضگی ہے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔
تو یہ ایسا کلمہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے سامنے پیش کیا تو وہ لوگ چونکہ عربی جاننے والے تھے، الہ کے مطلب اور مفہوم سے واقف تھے، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ہماری ساری تاریخ کو بدل کے رکھ دے گا۔ یہ 360 جو ہم نے بت رکھے ہوئے ہیں بیت اللہ کے اندر، ہر کام کے لیے الگ ہم نے معبود بنا رکھا ہے، تو سب کی نفی ہے، اس میں سب کو چھوڑنا پڑے گا۔ وہ چونکہ اس کلمے کے مفہوم سے واقف تھے کہ یہ کلمہ پڑھ کے کیا کرنا پڑے گا اور کیا چھوڑنا پڑے گا۔ تو یہ لفظ لا الہ، الہ کا مطلب اور مفہوم سمجھتے تھے، تو ہم ترجمہ کرتے ہیں اردو میں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ معبود یہ بھی عربی کا لفظ ہے، عابد عبادت کرنے والا، معبود وہ جس کی عبادت کی جائے۔ تو اب ایسی ذات، یعنی ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری ذات میں بھی کوئی شریک نہیں، تیری صفات میں بھی کوئی شریک نہیں، تیری عبادت تو جس کی عبادت کی جائے۔ اسی لیے یہ اسلام نے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے کہ عبادت کسی بھی قسم کی ہو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اب الہ، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مضمون کو تفصیلاً ذکر کیا کہ الہ کس ذات کو کہا جاتا ہے، معبود کون ہوتا ہے۔ تو بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا، یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، عام طور پر اکثر ایسا ہے قرآن کریم میں کہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی دو صفتوں کا ذکر کیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ معبود جس کی عبادت کی جائے، الہ وہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ دو صفتیں پائی جائیں۔ ان میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ذات دنیا کی ہر چیز کا علم رکھتی ہو، جس کو عربی میں عالم الغیب کہہ دیتے ہیں، ہر پوشیدہ چیز کو، ہر چھپی ہوئی چیز کو جاننے والا، ہر چیز کا کلی ما کان و ما یکون کا علم، یعنی جو کچھ ہو گیا اس کا بھی علم اور جو آئندہ ہوگا اس کا بھی علم رکھنے والی ذات، تو وہ ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور دوسری صفت قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ذکر کیا وہ ہے مختار کل ہونے کی صفت، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری صفت کا جو ذکر کیا کہ الہ اور معبود وہ ہوتا ہے کہ جس کے پاس تمام تر اختیارات موجود ہوں، اس پر کسی کا دباؤ نہ ہو۔ دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی وقت دباؤ میں آ جاتا ہے، دباؤ میں آ کے فیصلہ کرتا ہے، مجبور ہو جاتا ہے۔ تو یہ دو صفتیں قرآن نے جہاں الہ کا ذکر کیا، معبود کا ذکر کیا، تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو صفتوں کا ذکر کرنے کے بعد اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں ہے، اس لیے کہ الہ اور معبود میں یہ دو صفتیں ہونی چاہیے، اور یہ دو صفتیں صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی میں یہ دو صفتیں نہیں پائی جاتی، جیسا کہ قرآن کریم مثال کے طور پر 16واں پارہ سورۃ طٰہٰ، اس کی ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی 6 آیت میں فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی ہی اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، اور جو ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو زمین کے نیچے ہے۔ یہ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ جو کچھ ہے وہ سب کا سب، یعنی اس کا مالک اور اس پر اختیار اور قدرت وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے، سب کچھ اسی کے لیے ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ آسمانوں میں کیا کچھ ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوقات کے انسان تو کلی طور پر اس پوری کائنات کے بارے میں جانتا بھی نہیں ہے، تو مطلقاً جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے، زمین میں پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، دریا ہیں زمین کو چیرتے ہوئے، ان میں مچھلیاں ہیں طرح طرح کی، اور انہیں جو ہے وہ میں سے ہم موتی اور ہیرے جواہرات اور
انسان ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرح طرح کی مخلوقات ہیں، جنگل ہیں، ان کے درند اور چرند ہیں، یہ ساری زمین، تو جو کچھ زمین میں ہے، وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، وما تحت الثری، اور جو زمین کے نیچے ہے، اس سب کا علم اور سب پر اختیار اور مالک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ، دوسری صفت کا اللہ تعالیٰ نے 7ویں آیت میں فرمایا وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اگر تم اونچی آواز میں بات کرو، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو یاد رکھو کہ تمہاری ہر آہستہ بات کو بھی اور تمہاری اونچی کی ہوئی بات کو بھی وہ جانتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسان جس کو چھپانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے، جس کو بندہ ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ تو سمجھانا چونکہ انسان کو مقصود ہے کہ ہر وہ چیز جو انسان جس سے دیکھ رہا ہے، جس تک اس کی معلومات موجود ہیں، اللہ تعالیٰ اس چیز کو بھی جانتا ہے، اور جس تک انسان کی رسائی اور علم نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ اللہ، یہ 2 صفتیں ذکر کی کہ ساری مختار اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، ساری کائنات کا کلی علم رکھنے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یہ 2 صفتیں جس ذات میں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے تیسری آیت میں اس کا نتیجہ نکالا، فرمایا وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں اچھے اچھے نام، اس کو کسی بھی نام سے، رحمان کے نام سے، رحیم کے نام سے، غفار کے نام سے، ستار کے نام سے پکارا جائے تو اللہ تعالیٰ کے یہ سارے نام ہیں۔ تو یہ 2 صفتیں چونکہ اللہ تعالیٰ ہی کی ذات میں پائی جاتی ہیں، تو اس لیے معلوم ہوا کہ الہ اور معبود بھی صرف اللہ ہی کی ذات ہے، اس لیے عبادت بھی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ معبود بننے کے لاحق وہ ذات ہے جس میں یہ 2 صفتیں پائی جائیں کہ وہ عالم الغیب ہو اور مختار کل ہو، یعنی ساری کائنات کا علم اس کے پاس ہو اور اس کے پاس تمام تر اختیارات اور قدرتیں بھی موجود ہوں۔ تو یہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ معلوم ہوا کہ عبادت بھی صرف اسی ہی کی ہونی چاہیے، اس لیے کہ عبادت بندہ جب کرتا ہے تو اس کا عقیدہ اور نظریہ یہی ہوتا ہے کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں، صدقہ کر رہا ہوں، یا کوئی بھی عبادت کرتا ہے تو اس میں عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ جس ذات کے لیے میں کر رہا ہوں وہ ذات میری حالت سے واقف ہے، میرے اس عمل سے واقف ہے۔ یہ اس کے علم کی صفت کو مانتا ہے بندہ کہ میری ہر حالت سے واقف ہے، کہ میں بیمار ہوں مجھے صحت چاہیے، میں کسی مقدمے میں پھنسا ہوا ہوں اس سے رہائی چاہیے، مجھے اولاد کی ضرورت ہے، تو اس ذات کو جس کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں وہ ذات میری اس حالت سے واقف ہے، تو علم کی صفت اس ذات کے لیے مان لیتا ہے۔ اور دوسرا، عبادت کرنے والا کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہوتا ہے کہ جس ذات کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں وہ میری حالت بدلنے پر قادر اور مختار ہے، یعنی اس کے پاس یہ اختیار ہے، یہ قدرت ہے کہ میری وہ حالت کو بدل دے۔ میں بیمار ہوں تو صحت دے دے، غریب ہوں تو امیر کر دے، کاروبار اگر نقصان میں ہے تو اس میں فائدہ حاصل ہو جائے۔ تو یہ انسان ان 2 صفتوں کو مان کر ہی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ 2 صفتیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جا بجا اسی بات کو بیان کیا ہے کہ ان دونوں جو صفات ہیں یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ایسی ذات ہے کہ جس کی عبادت کی جائے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ قصص میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ۔ پہلی مثال سورۃ طٰہٰ سے گزر گئی، دوسری مثال سورۃ قصص 20ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اس سے مکمل اختیار حاصل ہے، وہ جو چاہے پیدا کرے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، اور مَا كَانَ، ان کے لیے، یعنی جنہیں لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے۔
سبحان اللہ و تعالی عما یشرکون، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، و تعالی اور بلند تر ہے، عما ان شریکوں سے، یشرکون جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس صفت کا ذکر کیا کہ ساری کائنات پر اللہ ہی کا اختیار ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے اس کو وجود میں لے آتا ہے، اس کو پیدا کرتا ہے۔ اور اگلی صفت کا ذکر فرمایا وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور تیرا رب یعلم وہ جانتا ہے ما تُكِنُّ صُدُورُهُمْ جس چیز کو تم اپنے سینوں میں چھپاتے ہو، وَمَا يُعْلِنُونَ اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو۔ تو اس دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی دوسری صفت کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہر ظاہر اور ہر پوشیدہ چیز کو جاننے والا ہے، جس کو عربی میں عالم الغیب کہا جاتا ہے کہ ہر پوشیدہ چیز کا جاننے والا۔ اللہ کے ہاتھ تو کوئی چیز پوشیدہ نہیں، سمجھانا انسانوں کو مقصود ہے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، وہ باطن کو بھی جانتا ہے، وہ ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے، وہ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے کہ ظاہر اور پوشیدہ انسان کے لیے۔ تو دوسری صفت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان اپنے سینوں میں کیا خیالات کیا سوچتا ہے کسی دوسرے کو معلوم نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ابھی تک انسان نے کوئی ایسی چیز ایجاد نہیں کی کہ انسان جو ہے وہ دوسرے کے خیالات کو بھی جاننے لگ جائے۔ انہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو دلوں کے بھید اور دلوں میں پیدا ہونے والی خیالات کو بھی جانتا ہے۔ ان دو صفتوں کا ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نتیجہ نکالا وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ اور معبود نہیں۔ اس طرح کی قرآن کریم میں اور بہت سی مثالیں ہیں، اور فرمایا لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور حکم بھی اسی ہی کا چلے گا، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے۔ تو اس آیت میں بھی اس مقام پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو صفتوں کا ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جس کے پاس تمام تر اختیارات ہیں کہ وہ ہر ایک کی ضرورت اور حالت کو بدلنے پر قادر ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ ہر ایک کی حالت سے واقف ہے۔ تو عالم الغیب بھی اللہ کی ذات ہے، تمام تر اختیارات اور مختار کل بھی اللہ کی ذات ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس ذات میں یہ دو صفتیں پائی جائیں وہی الہ اور معبود ہے، اور یہ دو صفتیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی میں یہ دو صفتیں نہیں پائی جاتی۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت بھی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود بننے کے لاحق ہی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سب سے افضل مخلوق وہ انسان ہے، اور انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے مقدس ترین لوگ وہ انبیاء کرام ہیں۔ اور انبیاء کرام میں سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی سارے نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے، اعلیٰ اور افضل بنایا ہے۔ جیسے کسی شاعر نے کہا کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں کسی کا بلند اور اعلیٰ درجہ ہے تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب ظاہر ہے دنیا میں ہر زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ جنات کی شیاطین جنات شیطان بھی جنات میں سے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی اور بے شمار مخلوقات کی عبادت کی جاتی رہی ہے، انہیں معبود بنایا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کی نفی فرمائی۔ ظاہر ہے ہر ایک چیز کا اگر ذکر کیا جاتا کہ جن بھی الہ نہیں، فرشتے بھی الہ نہیں، فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، تو اس کے لیے بڑی تفصیل چاہیے تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ترین فرد، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ اور افضل شخصیت وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں صفتوں کی، یعنی دو صفتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بیان فرمائی ہیں کہ عالم الغیب اور مختار کل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے،
یہ دو صفتیں اللہ میں پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہی معبود ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی میں یہ دو صفتیں نہیں پائی جاتی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کے ہر فرد سے نفی کرنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں سے سب سے اعلیٰ ترین فرد کو چنا اور اس سے ان دو صفتوں کی نفی فرمائی۔ سورۃ اعراف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور فرمایا قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ۔ قل آپ کہہ دیجئے کہ لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا، میں تو نفع اور نقصان کا اپنی ذات کا مالک بھی نہیں ہوں کہ میں اپنے آپ کو نفع یا نقصان پہنچا سکوں، الا ما شاء اللہ، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ یہ پہلی صفت۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، دوسری کا ذکر کیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اور اگر میں علم غیب رکھتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں اپنے لیے سارے نفع اور خیریں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، میں نہیں ہوں مگر ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا ایسے قوم اور لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ان دو صفتوں کی نفی فرمائی کہ یہ دو صفتیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے میں بھی یہ دو صفتیں نہیں پائی جاتی۔ جب اللہ کے اس آخری اور اعلیٰ پیغمبر میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی تو پھر مخلوقات میں سے اور کون ہو سکتا ہے جس میں یہ دو صفتیں پائی جاتی ہیں؟ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا کہ آپ کہہ دیجئے کہ کسی دوسرے کو نفع اور نقصان دینا، کیا میں اپنی ذات کے نفع اور نقصان کا مالک بھی نہیں ہوں، اور میں اپنے لیے بھی ایسا کلی علم نہیں رکھتا آئندہ آنے والے زمانے کا تاکہ میں نقصانات سے بچ جاؤں اور اپنے لیے خیریں ہی جمع کر لوں کہ ہمیشہ مجھے فائدہ ہو اور مجھے پتہ چلے یہاں سے نقصان ہوگا تو میں وہاں اس طرف نہ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی مبارکہ، مکہ مکرمہ کی زندگی ہو یا مدینہ منورہ کی زندگی، اس میں ہمیں ایسے بہت سے جو ہے وہ آپ کی سیرت سے واقعات ملتے ہیں کہ جن سے ان دونوں صفتوں کی نفی ہوتی ہے کہ یہ صفتیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی اور میں یہ صفتیں نہیں پائی جاتی۔ جیسے جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں ہر طرح کا علم غیب رکھتا تو میں اپنے لیے خیریں جمع کر لیتا، مجھے کبھی کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ وما مسنی السوء، مشہور واقعہ ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غزوہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں اور جو ہے وہ راستے میں آپ جو ہے وہ قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ وہاں آپ کا ہار جو آپ نے پہنا ہوا تھا وہ کہیں راستے میں گر گیا، گم ہو گیا، آپ اسے تلاش کرنے لگیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور باقی صحابہ کرام جو اس لشکر میں موجود تھے جہاں آپ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے آگے جانا تھا، تو سارے صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے چل پڑے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تشریف نہیں لائی تھی، وہ ہار کو تلاش کر رہی تھی، تو صحابہ کرام کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئی نہیں ہے۔ جس کجاوے میں جو اونٹ کے اوپر ایک ایسا باپردہ جو ہے وہ کمرہ چھوٹا سا ہوتا جس میں جو ہے جس کو اٹھا کے اونٹ پہ رکھ دیا جاتا، جو صحابہ اس ڈیوٹی پر مامور تھے انہوں نے وہ اٹھا کر اونٹ پہ رکھ دیا اور انہیں بھی یہ علم نہ ہوا کہ سیدہ عائشہ صدیقہ اندر موجود نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا علم نہ ہوا اور آپ تشریف لے گئے، اور جو ہے وہ بعد میں دور جا کر پتہ چلا، پھر جو ہے وہ ایک صحابی کے ساتھ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پیچھے رہتے تھے اس لیے تاکہ قافلے سے کوئی چیز رہ جائے تو اسے اٹھا کر لشکر تک پہنچائیں، ان کے ساتھ گئے۔ تو اسی واقعے کو لے کر منافقین نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ذات پر جو ہے وہ ایسی بات کہی جس کی پاکدامنی کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر کے قرآن کریم میں 18 آیات میں بیان فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کئی دنوں تک پریشانی کا سامنا کرتے رہے آپ، اور سامنا رہا کہ ظاہر ہے کہ منافقین طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ اگر مجھے
یہ پتہ چل جاتا کہ آئندہ جو ہے وہ نفع اور نقصان کا، آئندہ ہر چیز کا علم ہوتا، تو میں اپنے لیے خیریں جمع کر لیتا، مجھے کبھی تکلیف نہ پہنچتی۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی پریشانی اٹھانی پڑی۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک قبیلے کے لوگ آئے اور انہوں نے اسلام قبول کرنے کا کہا، اور یہ کہا کہ ہمارے ساتھ قرہ اور صحابہ کرام کو بھیجیے، ایسے صحابہ کرام جو قرآن کے حفاظ ہوں، پڑھے ہوئے ہوں، اور تاکہ وہ ہمارے قبیلے کے لوگوں کو دین سکھائیں، قرآن پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 70 صحابہ کرام کو ان کے ساتھ بھیج دیا، اور انہوں نے جو ہے وہ راستے میں لے جا کر انہیں شہید کر دیا۔ تو اس موقع پر جو ہے ان صحابہ کرام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کی، اللہم اخبر عنا بنبیک، یا اللہ ہماری خبر اپنے نبی تک پہنچا دے وحی کے ذریعے سے، تاکہ انہیں علم ہو جائے کہ ہمارے ساتھ ان لوگوں نے کیا کیا ہے، تو یہ کتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ اسی طرح اور بہت سے واقعات ہیں، اور جو ہے وہ اسی طرح کہ سارے اختیارات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے، ورنہ جو ہے وہ کبھی بھی سب اختیارات اگر کسی بندے کے پاس ہوتے تو وہ سارے اختیارات کو استعمال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ نہ چھوڑنا پڑتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تکلیفیں اور پریشانی آئیں کہ مکہ چھوڑ کر آپ کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی، اور ہجرت کی رات کس طرح آپ چھپ چھپا کر وہاں سے نکلے۔ غزوہ احد میں خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، آپ کو جو ہے وہ ایک گڑھے میں گر گئے۔ صحابہ کرام میں آپ کی جو ہے وہ اس وجہ سے یہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ اسی طرح جو ہے وہ ایک موقع پر جب صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آیا کہ مدینہ منورہ سے صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیا، تفصیلی واقعہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو لے کر جو ہے وہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ راستے میں جو ہے وہ کفار کو پتہ چلا تو روک دیا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر آپ کو وہیں سے واپس آنا پڑا۔ تو ان تمام واقعات سے یہ معلوم ہوا کہ یہ دو صفتیں جن کو قرآن کریم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ذکر کیا ہے، کہ ایک ساری کائنات کا کلی علم جس کو عربی میں عالم الغیب کہہ دیا جاتا ہے، اور دوسرا ساری کائنات پر ہر طرح کا اختیار، یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو حاصل ہے۔ اور معبود وہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ دو صفتیں پائی جائیں، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ اسی عقیدے اور نظریے کے ساتھ ہم عبادت کرتے ہیں تو ہماری ہر عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت بن جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں کس کے لیے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز میں کھڑے ہوئے کو دیکھ رہا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ ہم صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یا کوئی بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور دوسرا ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں یہ ہوتا ہے عبادت کرتے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس عبادت کو دیکھ کر قبول کر کے خوش ہوں گے تو میرا کام بن جائے گا، مجھے نیکیاں ملیں گی، میں جنت کا مستحق بن جاؤں گا، یا میں اس پریشانی میں ہوں اس پریشانی سے نکل جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہم قادر سمجھتے ہیں کہ میری اس مصیبت اور تکلیف کو دور کرنے پر اللہ کی ذات قادر ہے۔ وہ کاروبار میں نقصان ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں جو ہے وہ اس نقصان کو پورا کر دیں گے۔ میں بیمار ہوں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اللہ تعالیٰ شفا دے دیں گے۔ میں پریشانیوں میں گرا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ میری پریشانیوں کو دور کر دیں گے۔ یہ دو عقیدے رکھ کے جب ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت بن جاتی ہے۔ اور یہی دو عقیدے رکھ کر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی مخلوق کے لیے کوئی کام کریں گے تو وہ اس مخلوق کی عبادت بن جائے گی۔ جیسے ہم اپنی مشکل میں یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ تو ہماری مدد فرما، یا اللہ مدد ہم کہتے ہیں۔ اب اس میں ہمارا یہی جو ہے وہ دو عقیدے ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میرے ان الفاظ کو سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو میری اس حالت کا علم بھی ہے کہ یہ بندہ کس مصیبت میں تکلیف میں پھنسا ہوا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اس مصیبت سے نکالنے پر قادر ہیں، تو یہ عبادت بن گئی، یہ دعا ہے، یہ عبادت ہے۔ اور اسی عقیدے اور نظریے کے ساتھ کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے کسی کو بھی پکارتا ہے، جیسے عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ باہر لکھا ہوتا ہے یا علی مدد یا وغیرہ، تو اگر اسی عقیدے کے ساتھ کوئی آدمی یہ الفاظ کہتا ہے اور اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا سیدنا ابوبکر صدیق کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ یا صدیق اکبر مدد، تب اس کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ وہ میری اس پکارنے کو سن رہے ہیں اور ان کو علم ہے کہ فلاں شخص
فلاں کا رہنے والا فلاں جگہ کا، وہ مجھے ان الفاظ کے ساتھ پکار رہا ہے اور وہ اس مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، تو اب اگر کسی کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہوگا کہ وہ میری اس پکار کو بھی جانتے ہیں، میری حالت سے بھی واقف ہیں، مجھے اس مصیبت سے نجات دینے پر بھی قادر ہیں، تو یہ اللہ کے بجائے حضرت علی یا حضرت ابو بکر صدیق کی عبادت بن جائے گی، اور اسی کو قرآن شرک کہتا ہے۔ اور شرک کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی سخت وعیدات ہیں کہ اگر اسی حال میں اسی عقیدے اور نظریے کے ساتھ بندہ دنیا سے چلا گیا تو اس کی مغفرت اور بخشش کی کبھی بھی کوئی صورت نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اس کے علاوہ کوئی گناہ، کتنی بڑے گناہ کر کے بندہ دنیا سے کیوں نہ چلا جائے، ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالی چاہیں تو بغیر عذاب دیے معاف کر دیں، اور چاہیں تو سزا دینے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور اسے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن اگر شرک کا گناہ پایا گیا تو کبھی کوئی ایسی صورت نہیں ہے کہ بندہ جنت میں داخل ہو سکے، اس لیے کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے شرک کیا اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا۔ تو اس لیے اس شرک والے گناہ سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اس کی یہ تو اب عبادت کیا ہے اس کے حوالے سے آئندہ عرض کر دیا جائے گا کہ عبادت کون کون سی، ان کی کتنی قسمیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔